السلام علیکم ایوری ون. آئی ایم بشرا عسکری فرام دا لرنرس اکیڈمی. میں آپ کو پڑھاتی ہوں پرسنالٹی سائیکالوجی، اور آج ہم اس کا 5th چیپٹر پڑھیں گے، انسٹنکٹ واٹ موٹیویٹس دا ہیومن بیہیویئر. تو اس میں فرائڈ کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس ایک لمیٹڈ انرجی ہوتی ہے جو کہ ہم اس کو یوز کرتے ہیں. جیسے کہ اگر آپ میرا بھی لیکچر سن رہے ہیں تو دس از این انرجی، مگر آپ کا جو انرجی ہے وہ میرے لیکچر سننے کے لیے ہی جو ہے نا مخصوص ہے. کسی اور کام کے لیے اگر آپ ٹی وی بھی دیکھیں گے تو وہ انرجی اس کام کے لیے بینیفیشل نہیں ہوگی. یعنی کہ جو ہماری انرجی ہے وہ لمیٹڈ کام کے لیے ہی بینیفیشل ہوتی ہے تاکہ آپ کا فوکس ایک کام پہ رہے. اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ، سیکنڈ کانسیپٹ فرائڈ نے دیا ہے، جس میں اس نے کہا ہے کہ دیر آر 2 بیسک گروپس، لائف اینڈ ڈیتھ انسٹنکٹس. لائف کا جو انسٹنکٹ ہے وہ ہماری ریپروڈکشن سے ہے یا ہماری جو گروتھ ہے اس سے تعلق ہے. جیسے کہ اس میں امپورٹنٹ اس نے لائف انسٹنکٹ کی ایک جو ہے اس کو ایکسٹینشن دی ہے اس نے کہ سیکس انسٹنکٹ. تو سیکس انسٹنکٹ جو ہے وہ دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف لائف انسٹنکٹ ہے فار دا ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی. اچھا، دا انرجی فورس انڈر لائنگ دا سیکشل انسٹنکٹ از کالڈ لیبیڈو. لیبیڈو جو ہے ایک ایسی انرجی ہے جو کہ سیکشل انسٹنکٹس کے کو فورس کرتی ہے یا اس کو انرجی دیتی ہے. اور جو ڈیتھ انسٹنکٹ ہے وہ ہماری ڈسٹرکٹیو سائڈ آف دا پرسنالٹی ہے. فرائڈ نے اپنی تھیوری میں سائیکو سیکشل اسٹیجز کا بہت زور دیا ہے، بلکہ یہ بیس ہے سائیکو انالیٹک تھیوری کی. دا فرسٹ اس کی اپروچ ہے جینیٹک اپروچ، جس میں اس نے کہا ہے کہ ارلی چائلڈہڈ ایکسپیرینسز جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں انسان کی ایڈلٹ لائف بنانے کے لیے. اور دا سیکنڈ از دا سرٹن اماؤنٹ آف سیکشل انرجی لیبیڈو از پریزنٹ ایٹ برتھ. ایک سیکشل انرجی جو ہے وہ لیبیڈو کا ٹرم دیا ہے فرائڈ نے، اور اس نے کہا کہ لیبیڈو جو ہے وہ برتھ کے جو ہے برتھ کے پیریڈ میں ہی ہوتی ہے اور وہیں سے شروع ہوتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے. اور یہ دیرفور یہ پروگریس کرتی ہے سیریز آف سائیکو سیکشل اسٹیجز پہ. اب اس نے جو فارمیشن آف پرسنالٹی ہے اس نے 4 اس کے اسٹیجز بتائے ہیں: اورل، اینل، فیلک اینڈ جینیٹل. اس میں ایک لیٹنسی پیریڈ بھی آتا ہے جو کہ اسٹیج نہیں ہے بلکہ ایک پیریڈ ہے جو کہ 6 اور 7 ایئرز کے بٹوین میں ہوتا ہے. اور انکلوڈیڈ بائی دا فرائڈ it is not a stage but it is a sort of period. اور اس کو ہم پری جینیٹل پیریڈ بھی اسٹیج بھی کہہ سکتے ہیں جو یہ لیٹنسی پیریڈ ہے. اچھا، اب آتے ہیں ہم سائیکو سیکشل اسٹیجز کی طرف. اس میں سب سے پہلے آئے گا اورل اسٹیج. یہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے سے لے کر یعنی کہ فرام برتھ ٹو 18 months. اس میں جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ جو انفینٹ بہت زیادہ ریلائبل ہوتا ہے بڑوں کے اوپر اپنی سروائیول کے لیے، اور اس کا جو منہ ہے یا ماؤتھ ہے از دا obviously the body structure more frequently associated. اس میں یہ کہ جب بچہ دودھ پیتا ہے تو اس کو ایک پلیجریبل سینسیشن آتی ہے، اور جو اس کی جو ٹینشن ہوتی ہے وہ ریڈیوس ہوتی ہے. تو اورل سٹیج میں ہم یہ کہیں گے کہ فرائڈ نے کہا ہے کہ جو بچہ جب دودھ ماں کا لیتا ہے
تو وہ اس میں اس کی جو ہے سیٹسفیکشن ہوتی ہے، اور جو اس کو ٹینشن اس کی ریلیز ہوتی ہے. تو یہ سٹیج جو ہے یہ پہلی سٹیج ہے فرام برتھ ٹو 18 months. سیکنڈ سٹیج آتی ہے اینل سٹیج فرام 18 months to 3 years. اس میں جو لیبیڈن انرجی ہے وہ شفٹ ہوتی ہے اینل ریجن میں، اور جو ینگ چلڈرن ہیں ان کو پلیجر ملتا ہے جب وہ پوٹی ٹریننگ ان کی ہو رہی ہوتی ہے، یا جب وہ ریٹینشن اینڈ ایکسپلشن آف فیسز، یعنی کہ جب وہ اپنے ایکسکریشن کرتے ہیں یا پوٹی وغیرہ کرتے ہیں تو ان کو ایک طرح سے جو ہے پلیجر ملتی ہے، اور اسی میں جو ہے وہ کبھی پوٹی کو روک بھی لیتے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ جب پوٹی کرتے ہیں تو اسی میں ان کو ایک طرح سے پلیجر بھی ملتی ہے، اور ان کی جو سیٹسفیکشن ہے وہ ان کی انہینس ہوتی ہے، اور جو مطلب ٹینشن ہوتی ہے ان کے جو باول میں یا پھر لوور انٹسٹائن میں پوٹی سے ان کی جو ٹینشن ہے وہ ریلیز ہوتی ہے. اور یہ نمبر 2 سٹیج ہے اینل سٹیج، جو کہ 18 months سے سٹارٹ ہوتی ہے اور یہ 3 years تک رہتی ہے. اچھا، نمبر 3rd سٹیج جو ہے فرام 3 years to 5 years اٹس کال فیلکس سٹیج. اس میں جو چائلڈ کی لیبیڈن انٹرسٹ ہے وہ شفٹ ہوتا ہے فرام باڈی ٹو جینیٹلس. اچھا، اس سٹیج میں جو بچہ ہے وہ آبزرو کرتا ہے اپنے سیکس آرگنس، اور یہ پیریڈ جو ہے فرام 3 to 5 years کے بیچ میں ہوتا ہے. نمبر 4 پہ ایک سٹیج تو نہیں کہیں گے ہم اس کو، ایک پیریڈ ہے فرام 5 years to 12 years، اور یہ آنسیٹ آف ایڈولسنس، یعنی کہ جب بچہ بڑا ہونے لگتا ہے اور ینگ ہونے سے پہلے، اور تو یہ پیریڈ اس کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے. اس میں جو ہے لیٹنسی پیریڈ میں لیبیڈو از سبلیمیٹڈ، اور جو لیبیڈو ہے یا سیکشل انرجی جو ہے وہ سبلیمیٹڈ ہوتی ہے، یا پھر وہ اس کو ہم کہیں گے کہ وہ کنورٹ ہو جاتی ہے انٹو نان سیکشل ایکٹیویٹیز سچ ایز انٹلیکچوئل انٹرسٹ، ایتھلیٹکس اینڈ پیئر ریلیشن شپس میں. یعنی کہ بچے کا جو انٹرسٹ ہے وہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں کنورٹ ہوتا ہے، اور وہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں زیادہ پلیجر فیل کرتا ہے. اچھا، نمبر 4 پہ ہم آئیں گے جو ہے جینیٹل سٹیج، جو کہ 12 years سے پیوبرٹی تک ہے. اس سٹیج میں ہم یہ دیکھیں گے کہ سیکشل اگریسو ارجز جو ہیں ان کی بہت زیادہ ریسرجنس ہوتی ہے، یعنی کہ ان کی بہت زیادہ پاور ہوتی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کا اس سٹیج پر اس کی انکریزڈ اویئرنیس ہوتی ہے ٹو دا ممبر آف اپوزٹ سیکس، یعنی کہ اگر وہ لڑکا ہے تو وہ لڑکیوں کی طرف اس کی زیادہ اٹریکشن ہوگی، اور وائس ورسا. دا انیشیل فیز آف جینیٹل سٹیج، یہ جو سٹیج ہے فرام ایڈولسنس ٹو ڈیتھ تک رہتی ہے. اس میں ڈفرینٹ قسم کی بایو کیمیکل فزیولوجیکل چینجز بھی آتی ہیں. اس میں یہ ہے کہ ریپروڈکٹیو آرگنز میچور ہوتے ہیں، اور جیسے کہ مردوں میں جو ہے وہ بیئرڈ وغیرہ یا سیکنڈری سیکشل کریکٹرسٹکس جو ہے وہ نظر آنے لگتے ہیں، جیسے کہ لڑکوں میں بیئرڈ ہو گئی اور میسکولینٹی وغیرہ اس میں نظر آتی ہے، اور لڑکیوں میں جو فزیکل چینجز ہوتی ہیں وہ نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا، اگر یہ جتنی بھی اب ہم آتے ہیں نیچر آف انگزائٹی کی طرف، یہ جتنی بھی جو ہیں وہ سیکشل انرجی ہیں اگر چینلائزڈ نہ ہوں تو ایک انسان میں انگزائٹی جو ہے ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے.
اچھا، ہم انگزائٹی کو ہمیں کے ڈفرینٹ جو ہے ٹائپس ہیں. اس میں ہم ریئلسٹک انگزائٹی، نیوروٹک، مورل انگزائٹی، 3 ٹائپس ہیں اس کی جو کہ فرائڈ نے ہمیں ڈسکرائب کی ہیں. ریئلسٹک انگزائٹی تو یہ ہے کہ آپ کے انوائرمنٹ میں کوئی ایسی ڈینجرس چیز ہے جیسے وائلڈ اینیملز ہو گیا یا اسنیک ہو گیا یا کبھی کوئی ارتھ کوئک وغیرہ آ گیا، تو یہ ریئلسٹک انگزائٹی ہیں اور یہ واقعی میں ہیں جو کہ سورس آف ڈینجر ہے اور انسان کے اندر یہ انگزائٹی پیدا کرتی ہیں. دوسرا جو ہے پارٹ وہ ہے نیوروٹک انگزائٹی. اس میں یہ ہے کہ تھریٹ ہوتی ہے اڈ امپلسز کی، تو یہ نیوروٹک انگزائٹی کہلائے گی. اس میں یہ ہے کہ جو ایگو ہے وہ کنٹرول نہیں کر پاتا ہے اٹ کو. اٹ کے جو انسٹنکٹس ہیں جو کہ را ہیں اور جو کہ بالکل اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرتی ہیں بغیر کسی کنٹرول کے. تو جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اٹ انسٹنکٹس پرٹیکولرلی دوز آف سیکشل اور اگریسو ان نیچر، تو اگر وہ کنٹرول نہ ہوں اور ایگو فیل ہو جائے ان کو کنٹرول کرنے میں، تو یہ پھر نیوروٹک انگزائٹی میں ڈیولپ ہو جاتی ہیں. اچھا، تیسرے پارٹ پر ہم آتے ہیں مورل انگزائٹی، جس میں ایگو جو ہے وہ تھریٹنڈ ہو جاتا ہے سپر ایگو کی وجہ سے. یعنی کہ جب کوئی انسان غلط کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اٹ امپلسز اس کی پاورفل ہوتی ہیں اور جو سپر ایگو ہے وہ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اس کو جو ہے وہ گلٹ فیل کراتا ہے. اور جو مطلب یہ کہ ایگو جو ہے اس میں بیلنس نہیں کر پاتا ہے اڈ امپلسز میں، اور جو انڈ امپلسز جو را ہوتی ہیں، جو اگریسو ہوتی ہیں، اور جو سپر ایگو کی جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں کہ وہ شیم اور گلٹ فیل کرواتا ہے. تو ان جب چیزوں میں بیلنس ایگو نہیں کر پاتا ہے تو ایک انسان میں مورل انگزائٹی پروڈیوس ہوتی ہے.